فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 81428774 سید شاہنواز سینئر لیڈر راجندر نگر حلقے نے 15ویں برسی کے موقع پر BRS لیڈروں کے ساتھ سلیمان نگر ڈویژن راجندر نگر حلقے میں دیکشا دیوس ڈے منایا۔ ان کو یاد کرتے ہوئے اس دن بھوک ہڑتال شروع کی اور انشن کا آغاز کیا۔ سابق چیف منسٹر اور BRS صدر کے چندر شیکھر راؤ KCR کے ذریعے 29 نومبر کو 2009 میں دیکشا دیوس کا جس نے تقدیر بدل دی، جس نے آخرکار ایک تاریخی دن کے قیام کی راہ ہموار کی، جس نے ریاست تلنگانہ کے ارد گرد تحریک کا رخ موڑ دیا۔ ریاستی حکومت موسی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ SHLRSD سرگی فرانسیسی ترقیاتی ایجنسی اور فرانسیسی 13 دنوں کے لیے حیدرآباد میں ایک بین الاقوامی شہری ورکشاپ کا انعقاد کر رہے۔ ورکشاپ 25 نومبر کو ہی شروع ہوئی تھی اور 6 دسمبر تک جاری رہے گی۔ انگولا، ارجنٹائن، فرانس، ہندوستان، نیپال اور جنوبی افریقہ کے 15 مقامی اور بین الاقوامی ماہرین اس ورکشاپ میں حصہ لیے۔ ورکشاپ کے ایک حصے کے طور پر میٹروپولس میں پہلے ہی 2 روزہ فیلڈ وزٹ کیے گئے اور آبی وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ عوامی نمائندوں اور میونسپل حکام کو آبی وسائل، جھیلوں کے تحفظ، تالابوں کی آلودگی کو روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات اور آبی ماحولیاتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں اختراعی، آپریشنل اور مقامی آئیڈیاز سے آگاہ کیا جا رہا۔ حیدرآباد میں جو ملک میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والا شہر ہے، پانی کے چیلنجوں سے کیسے نمٹا جائے، آبی وسائل کا تحفظ، پانی کا معیار، ورثے کی مکمل بحالی کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کے بارے میں حکام کو مشورے اور تجاویز دیے جا رہے۔ تلنگانہ کی وزیر جنگلات کونڈا سریکھا نے ایک بار پھر متنازع تبصرہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر گروکلم میں آلودہ کھانا کھانے سے مرنے والی وینکیڈی طالبہ شیلجا سے اتنی ہی محبت ہے تو BRS پارٹی کروڑوں روپے دے سکتی ہے۔ دیکھیے تلنگانہ کے وزیر جنگلات وزیر کونڈا سریکھا کا اس ضمن میں کیا کہنا ہے۔ గురుకుల విద్యార్థిని అమ్మాయి చనిపోయిన విషయాన్ని వాంకిడి ఆశ్రమ పాఠశాలలో ఆ అమ్మాయి చనిపోయిన విషయాన్ని దాన్ని కూడా చిలువలు పలువలుగా చేసి మరి దాన్ని రాజకీయ లబ్ధి కోసం శైలజ అనే అమ్మాయి మరణించిన దాన్ని రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఉపయోగించుకోవడానికి వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రయత్నాల గురించి ఈరోజు మాట్లాడడానికి మీ ముందుకు రావడం జరిగింది। రాజకీయం చేయడం కంటే మరి మీ పార్టీ తరఫున మీరు ఏం ఆదుకున్నారు, మీరు వెళ్ళి ఏదైనా ఆదుకున్నారా? మరి 1 కోటి రూపాయలు మరి వాళ్ళకు కాంపెన్సేషన్ ఇచ్చి రాకపోయారు ప్రేమ ఉన్న వాళ్ళైతే। گروکلا کے انتظامیہ کی جانب سے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جا رہا۔ پیداپور گروکلم کے کچن میں چوہے کے بچے ملے۔ 4 مہینے قبل اسی گروکلم میں انیرودھ نامی طالب علم کو سانپ نے کاٹ لیا تھا اور عملے کی لاپرواہی سے گنادتیہ نامی ایک اور طالب علم کی موت ہو گئی تھی۔ اگرچہ ڈپٹی CM بھٹی وکرمارکا اور دیگر وزراء نے اس پر نظر ڈالی لیکن صورتحال نہیں بدلی۔ جگتیال ضلع کے مٹپلی منڈل کے پیداپور گروکلم کے کچن میں چوہے کے 3 بچے پائے گئے۔ 4 دن پہلے اسی گروکلم ٹیچر کو معطل کیا گیا تھا اور کلکٹر نے پرنسپل کو میمو جاری کیا تھا، تاہم پیداپور گروکلم کے کچن میں چوہے کے بچے ملے۔ گروکلوں کے درمیان ایک بڑی سازش ہوتی ہے۔ پیداپور گروکلم کے کچن میں چوہے کے 3 بچے پائے گئے، اس کے لیے کچھ کیا جا رہا، ریونت ریڈی کو بتایا جا رہا اور تحقیقات کی جا رہی۔ شہری حیاتیاتی تنوع پر قومی کانفرنس میں گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی میئر نے خطاب کیا اور کہا کہ میں شہری حیاتیاتی تنوع پر اس قومی کانفرنس میں آپ سب کا استقبال کرنا ایک اعزاز سمجھتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس موضوع نے حالیہ دنوں میں 1 سے زیادہ وجوہات کی بنا پر خاص اہمیت اختیار کر لی ہے۔
میئر گدوال وجے لکشمی نے کہا ہے کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شہر ماحولیاتی نظام ہے اور تمام ماحولیاتی نظاموں کی طرح شہروں کا انحصار ان لاتعداد جانداروں پر ہوتا ہے جن پر وہ شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آج صبح آپ کے درمیان ہونے کی وجہ سے دگنی خوشی محسوس کر رہی، نہ صرف اس لیے کہ میں حیاتیاتی تنوع سے محبت کرتی ہوں بلکہ حیدرآباد جیسے شہر سے تعلق رکھتی ہوں جس نے شہری استحکام اور حیاتیاتی تنوع کے لیے اپنی وابستگی کے لیے عالمی سطح پر پہچان حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے حال ہی میں واشنگٹن ڈی سی میں عالمی میئرز کانفرنس میں شرکت کا شرف حاصل ہوا جہاں ہماری پریزنٹیشن تھیورزور سے تعریف کی گئی۔ میں اسے نہیں دہراؤں گی لیکن کچھ نکات پر توجہ دوں گی۔ شہری کاری کی موجودہ تیز رفتار بے مثال ہے اور ہمیں حیران کر دیتی ہے، لہٰذا جیسا کہ ہم آج یہاں جمع ہیں یہ ضروری ہے کہ ہم اس اہم کردار کو پہچانیں جو ہمارے شہروں کی صحت اور پائیداری میں شہری حیاتیاتی تنوع ادا کرتا ہے۔ Sustainability of our cities. Urban biodiversity isn't just a concept. It is a cornerstone of sustainable urban development, influencing everything from the quality of air and water to the overall resilience of urban ecosystems in the face of climate changes. According to World Economic Forum, cities contribute nearly 80% to the global economy, but they also account for nearly 3/4 of greenhouse gas emissions, particularly from centers like Delhi, Mumbai. تلنگانہ کانگریس کمیٹی نے قانون ساز کونسل میں کریم نگر، نظام آباد، میدک، عادل آباد گریجویٹ حلقے سے رکن کونسل ٹی جیون ریڈی کے نام کو خطیت دے دی ہے جو اس حلقے کے موجودہ رکن کونسل بھی ہیں۔ اس تعلق سے پارٹی ہائی کمان کو ریاستی قیادت نے نام روانہ کر دیا ہے۔ مذکورہ 4 اضلاع کے پارٹی قائدین کے ساتھ مشاورت کے بعد جیون ریڈی کے نام کو خطیت دی گئی۔ اس اجلاس میں صدر پردیش کانگریس کمیٹی مہیش کمار گوڑ، تلنگانہ میں پارٹی امور کے انچارج دیپا داس منشی، وزراء اتم کمار ریڈی، سری دھر بابو، کونڈا سریکھم، سابق وزیر محمد علی شبیر اور دوسروں نے شرکت کی۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے بعد مہایوتی اتحاد کا ایک اہم اجلاس منعقد ہونا تھا، لیکن عبوری چیف منسٹر ایکناتھ شنڈے کے ستارا ضلع کے اپنے آبائی گاؤں غیر متوقع طور پر روانہ ہونے کی وجہ سے یہ اجلاس منسوخ کر دیا گیا۔ اس صورتحال کے بعد مہاراشٹر میں نئی حکومت کی تشکیل کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ شنڈے بی جے پی کے رہنما دیویندر فڈنویس اور این سی پی کے رہنما اجیت پوار کے ساتھ دہلی روانہ ہوئے جہاں انہوں نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور بی جے پی صدر جے پی نڈا سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں نئی حکومت کی تشکیل اور مہایوتی اتحاد کی قیادت کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا۔ شنڈے نے ملاقات کو مثبت قرار دیا۔ مہایوتی حکومت کی قیادت کے حوالے سے بی جے پی کے دیویندر فڈنویس سب سے مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے، لیکن اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ نئی کابینہ کی قیادت کون کرے گا اور وزارتی عہدوں کی تقسیم کیسے کی جائے گی۔ ممبئی میں مہایوتی اتحاد کے رہنماؤں کا اہم اجلاس متوقع تھا جس میں ان امور پر تبادلہ خیال کیا جانا تھا، تاہم شنڈے کے اچانک اپنے گاؤں روانہ ہونے کی وجہ سے یہ اجلاس منسوخ کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش کے سنبھل کی شاہی جامع مسجد سروے تنازع کے معاملے میں ضلعی عدالت سے کہا کہ وہ ہائی کورٹ میں سماعت تک کوئی کارروائی نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی درخواست گزار شاہی جامع مسجد کمیٹی کو الہ آباد ہائی کورٹ سے ڈسٹرکٹ کورٹ رجوع کرنے اور ریاستی حکومت کو اس ضمن میں علاقے میں امن اور ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے ہدایت دی۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ اور سنجے کمار کی بینچ نے اتر پردیش کو اس علاقے میں امن اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کی ہدایت دی جہاں گزشتہ روز شدید پتھراؤ کے دوران 4 مظاہرین کی موت ہو گئی تھی۔ بینچ نے حکم دیا کہ اگر کوئی نظر ثانی کی درخواست دائر کی جاتی ہے تو اسے 3 دن کے اندر ہائی کورٹ میں سنا جائے۔ عدالت عظمیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ ایڈوکیٹ کمشنر کی رپورٹ کی سروے رپورٹ کو سیل بند احاطے میں رکھا جائے۔ بینچ نے متعلقہ فریقوں کے دلائل سننے کے بعد کہا، ہم نہیں چاہتے کہ اس دوران کچھ بھی ہو، انہیں شاہی جامع مسجد کمیٹی کو مناسب اقدامات کرنے دیں، ہم اسے زیر التوا رکھیں گے۔ بینچ کے سامنے عرضی گزار کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر وکیل حذیفہ احمدی نے کہا کہ یہ حکم سروے کرنے کے لیے عوام کو بہت نقصان پہنچانا سکتا ہے اور انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں ایسے 10 کیسز زیر التوا ہیں جن میں سروے کا مطالبہ کیا گیا۔
دہلی میں سردی اور آلودگی دونوں کا اثر بڑھ رہا، ہوا کے معیار میں مسلسل خرابی 6ویں دن بھی جاری رہی۔ صبح دہلی کا اوسطاً ایئر کوالٹی انڈیکس 332 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کچھ علاقوں میں یہ 400 سے تجاوز کر گیا۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی میں اس موسم کی سب سے سرد رات رہی، جس میں درجہ حرارت 10.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ یہ درجہ حرارت اس موسم کے لیے معمول کے مطابق ہے اور 21 نومبر کو بھی 10.2 ڈگری سیلسیس اور 27 نومبر کو بھی 10.4 ڈگری سیلسیس پر دوسری اور تیسری سرد ترین راتیں رہی، اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس دیکھا گیا ہے، جو اس موسم میں اب تک کا دوسرا سب سے کم دن کا درجہ حرارت ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صبح کے وقت درمیانے سے گہرے دھند کی توقع ہے، جبکہ شام اور رات میں دھند یا اسموگ چھائی رہے گی۔ فوج کی وائٹ نائٹ کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ GOC لیفٹیننٹ جنرل نویل سچدیوا نے راجوری سیکٹر کے 10 علاقے کا دورہ کیا اور وہاں تازہ سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس دوران CIF رومیو کے GOC بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وائٹ نائٹ کور نے اپنے ایک پوسٹ میں کہا، وائٹ نائٹ کور کے GOC نے CIF رومیو کے ہمراہ راجوری سیکٹر کے 10 علاقے کا دورہ کیا اور وہاں تازہ سیکیورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ GOC نے تمام رینکوں کو انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے دوران پیشہ ورانہ مہارت اور چوکسی کے اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھنے کی تاکید کی۔ ملک کے سب سے بڑے اسٹارٹ اپ فیسٹیول ہڈل گلوبل 2024 کے ماہرین نے کہا کہ کیرالہ میں صاف ستھری توانائی کو اپنانے اور خالص صفر اخراج کو حاصل کرنے میں ملک کے لیے ایک مثال قائم کرنے کی صلاحیت ہے۔ ریاستی بجٹ 2022-23 کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیرالہ نے 2050 تک خالص کاربن غیر جانبدار ریاست حاصل کرنے کا ہدف مقرر کیا۔ یہاں کولم میں کیرالہ اسٹارٹ اپ مشن کے زیر اہتمام منعقدہ ایک کانفرنس میں گرین ہائیڈروجن، گرافین اور گرین انرجی جیسے موضوعات پر تکنیکی خطبہ دے رہے تھے، اور ANERT کے سائنسدان کے پریم کمار نے گرین ہائیڈروجن، صاف ستھری توانائی کے ساتھ مستقبل کو ایندھن دینے کے موضوع پر اپنی گہری نظر کو مشترک کرتے ہوئے کہا کہ کیرالہ گرین ہائیڈروجن پالیسی کو حتمی شکل دے رہا، جس کا مقصد ریاست کو سبز ہائیڈروجن پیدا کرنا اور اسے استعمال کے مرکز کے طور پر قائم کرنا ہے۔ ریاست مہاراشٹر کے گونڈیا ضلع میں ایک خوفناک حادثے میں 10 افراد کی موت ہو گئی اور درجنوں زخمی ہو گئے، جب بھنڈارا سے گونڈیا جانے والی ایک بس تیز رفتاری کے باعث اپنا کنٹرول کھو کر الٹ گئی۔ یہ حادثہ گونڈیا ارجونی روڈ پر بندروانہ ٹولہ گاؤں کے قریب پیش آیا۔ مقام حادثے کی تصاویر میں دیکھا گیا کہ حادثے کے بعد زخمیوں کی مدد کے لیے پولیس، ایمبولینس اور کرینیں موقع پر پہنچ گئیں، جبکہ ارد گرد سینکڑوں افراد جمع ہو گئے۔ پولیس کے مطابق یہ بس بھنڈارا ڈپو سے گونڈیا جا رہی تھی، اور جب یہ گونڈیا ارجونی روڈ پر بندروانہ ٹولہ کے قریب پہنچی تو ڈرائیور نے گاڑی پر سے کنٹرول کھو دیا اور بس الٹ گئی۔ حادثے میں 8 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ دیگر 2 کی ہاسپٹل منتقلی کے دوران موت ہو گئی۔ ان کے علاوہ 30 سے زائد زخمی مسافر ہو گئے، جنہیں علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ مغربی ہواؤں کے داخل ہونے کے نتیجے میں وادی کشمیر کے بالائی علاقوں کے ایک بار پھر برف کی مہین سی چادر میں ڈھک جانے کا امکان ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں ہلکی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے ترجمان نے بتایا کہ کمزور مغربی ہوا کے داخل ہونے کے نتیجے میں وادی میں رات سے 30 نومبر کی صبح تک پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی برف باری، جبکہ میدانی علاقوں میں ہلکی بارشوں کا امکان رہا۔ انہوں نے کہا کہ وادی میں 1 دسمبر کو بھی موسم جزوی طور پر آبر آلودہ رہ سکتا ہے، اور اس دوران پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی برف باری ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وادی میں 2 دسمبر کی شام سے 3 دسمبر کی صبح تک پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی برف باری کا امکان ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں ہلکی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ موصوف ترجمان نے کہا کہ وادی میں 4 سے 7 دسمبر تک موسم مجموعی طور پر خشک
खुश्क रह सकता है, जबकि बाद में 8 और 9 दिसंबर को भी पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी का इम्कान है। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में सयाहों, मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टरों से ट्रैफिक एडवाइजरी पर चलने का मशवरा दिया है। उधर वादी कश्मीर में अगरचे कदरे बेहतरी वाक़ हुई है, ताहम नुक़्ते अंजुमात से नीचे दर्ज होने से सर्दी का जोर बराबर जारी है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।